کہ انصاف کی ایک معروف ویب سائٹ کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اس میں یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مر چکے بھٹو کو زندہ ماننے والی قوم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک شاید آخری جگانے والے کی قدر نہیں کر رہی۔ آج جب سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر چیز واضح ہے، اب بھی اگر ہم نے باطل کو نہ پہچانا تو آنے والے کل میں غلامی ہمارا سیاسی کلمہ ہوگا، مغرب ہمارا سیاسی قبلہ ہوگا، بے بسی لاچاری ہماری دولت ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ پھر نعرہ ہوگا کل بھی کپتان زندہ تھا، آج بھی کپتان زندہ ہے، مگر یاد رکھو تب ہماری آنے والی نسلیں روئیں گی، لیکن نرگس یعنی یہ دھرتی اپنے آنسو خشک کر چکی ہوگی اور غلامی کے اندھیروں میں قیامت کا انتظار کرے گی، جب سب کو اٹھایا جائے گا اور سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کسی نے آ کر بتایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ پاکستان زندہ باد۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اللہ کی طرف سے آخری بھیجا گیا جگانے والا ہے۔ آخری بھیجا گیا کہتے ہیں رسول کو، رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا گیا، ارسال کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا آخری نبی عمران خان کو اس نے قرار دے دیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے دن اس بات پر باز پرس ہوگی، قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے پر نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن بدکاری کرنے پر نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن زکوٰۃ اور چندہ خوری کے حوالے سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن تکبر اور عیاشی بھری زندگی گزارنے پر نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا بات پوچھی جائے گی کہ جب عمران خان میں نے بھیجا تھا آخری، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس وقت نے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ بھیجا گیا کا لفظ استعمال کیا گیا، معنی وہی ہے، رسول کے معنی بھیجا گیا۔ تو یہ جو میں اللہ تعالیٰ نے آخری بھیجا تھا عمران خان، تو تم نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا۔ تو ناظرین، کیا یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے؟ کافی عرصے سے یہ چیمیں گوئیاں سن رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کسی بھی وقت نبوت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس دعوے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ آپ اس کی تقریریں سنیے، کبھی کہتا ہے مجھے امر بالمعروف کے لیے بھیجا گیا ہے، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کبھی کہتا ہے میں حق کا لمبردار ہوں اور میرے مقابل میں جو ہیں وہ باطل قوتیں ہیں، اور کبھی یہ کہتا ہے لوگوں کو کہ جاؤ گھروں میں اور کلمہ طیبہ کی تبلیغ کرو۔ کلمہ طیبہ کی تبلیغ سے مراد اس کی یہ ہے کہ مجھے حکومت میں واپس لانے کے لیے میدان ہموار کرو۔ کلمہ طیبہ کے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور معنی نہیں ہے۔ پھر یہ اپنی ہر تقریر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اس کا مطلب مجھے سمجھ بھی نہیں آیا، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اکیلی آیت نہیں ہے، اس کا لنک بنتا ہے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن وہ چونکہ ہر سورت کی پہلی آیت ہے، اس لیے ہم اس کو اگر شمار نہ کریں تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد 2 آیات اور ہیں، پھر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ جب یہ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جب آپ الحمدللہ یا اللہ کا لفظ استعمال کیے بغیر اس آیت کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں تیری سے کیا مراد ہے اور تو سے کیا مراد ہے اور تجھ سے کیا مراد ہے، یہ ایک بڑی معنی خیز بات ہے۔ اس نے کبھی الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھا، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے پہلے اس نے اللہ کا نام کبھی نہیں لیا، کبھی الحمدللہ رب العالمین نہیں کہا۔ تو یہ کس سے مدد مانگتا ہے؟ وہ کون سا فرشتہ ہے جس پر نازل ہوتا ہے؟ اس فرشتے کا نام ہی پی ٹی آئی والے بتا دیں۔ ان کے بزرگوں پر جو فرشتہ نازل ہوا تھا اس کا نام ٹیچی تھا، تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے وہ تو ریٹائر ہو گیا ہوگا، اب جو فرشتہ اس پر نازل ہوگا اس کا نام ڈھینچو ہو سکتا ہے، اسی طرح کا کوئی نام ہوگا۔ تو میرا مقصد پوچھنے کا یہ ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کی طرف پہلے ایک اس کی میدان ہموار کیا تھا ایک دینی تجزیہ نگار نام نہاد جو جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے اور جھوٹے خواب گھڑتا ہے، تو اس نے یہ میدان ہموار کیا تھا اپنے ٹی وی پروگرام میں کہ اگر عمران خان نبوت کا دعویٰ کر دیں تو اس کے حامی اسے فوراً مان لیں گے، یعنی یہ فضا بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ مسلسل پیغام چل رہا ہے کہ عمران خان حق ہے اور اس کے مخالف باطل ہیں، وہ ریاست مدینہ، وہ امر بالمعروف، وہ حق و باطل کی جنگ، وہ کلمہ طیبہ کا پیغام، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس فضا کو بنانے کے لیے لگی ہوئی ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی نعوذ باللہ نقل کفر نباشت والا معاملہ ہے۔ تو میرا سوال علماء کرام سے ہے، اگر باقی سب علماء کرام فوت ہو گئے ہیں تو کم سے کم مفتی منیب الرحمان تو زندہ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا بھی زندہ ہیں، اور اس دور کے بہت بڑے محقق علامہ جاوید غامدی بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ تو کم سے کم ان تین علماء سے میرا سوال بنتا ہے کہ وہ اپنی رائے اس بارے میں دیں۔ جماعت اسلامی سے کوئی امید نہیں ہے، وہ عمران خان کی محبت میں خاصی آگے نکل گئی ہے، وہ خاموش رہے گی، لیکن ان تین علماء سے میرا پوچھنا بنتا ہے، اور اگر آپ میں سے کسی کی پہنچ ان تینوں علماء میں سے کسی تک ہے تو میری آپ سے التجا ہے، درخواست ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، پاکستان میں ایک نئے قسم کے فتنے اور ارتداد کا ظہور ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ پر ضروری ہے کہ اگر آپ کی ان تینوں بڑی ہستیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رابطہ ہے یا پہنچ ہے تو یہ سوال اٹھائیں۔ باقی علماء کرام سے مجھے کچھ زیادہ امید نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ سیاسی جھگڑا ہے، ہم سیاست میں نہیں پڑھتے۔ نبوت کا دعویٰ کرنا سیاسی جھگڑا نہیں ہے، نبوت کا دعویٰ کرنا یہ پاکستان میں ایک بہت بڑے فساد کو برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا نوٹس مذہبی حوالے سے بھی لیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ شخص مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے اور اپنی نبوت کا راستہ ہموار کر رہا ہے، تو اس لیے علماء کو یہ میدان میں آنا پڑے گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، الفاظ دوبارہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری جگانے والا بھیجا ہے، آخری بھیجا گیا جگانے والا بھیجا گیا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ جب میں نے تمہارے پاس یہ آدمی بھیجا تھا تو تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی، یعنی تم اس پر ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو ناظرین، یہ مذہبی کارڈ نہیں ہے، یہ بلکہ مذہبی کارڈ کو استعمال کرنے پر احتجاج ہے۔